قرآن مجید نے اس غلط فہمی کو دور کیا. جو بھی نبی آتا تھا، آدم آئے آ کے انسان کو اس کا مقصد بتایا، ابراہیم آئے انسانیت کو اس کا مقصد بتایا، نوح آئے انسانیت کو اس کا مقصد بتایا، عیسیٰ آئے انسانیت کو اس کا مقصد بتایا، موسیٰ آئے انسانیت کو مقصد بتایا. کیسے ممکن ہے آدم آئے اور مقصد انسانیت نہ بتائے؟ کیسے ممکن ہے؟ آدم آئے مقصد بتائے، موسیٰ آئے مقصد بتائے. اور یہ جو موسیٰ کا بھی وارث ہے، جو آدم کا بھی وارث ہے، جو عیسیٰ کا بھی وارث ہے، جو ابراہیم کا بھی وارث ہے، آیا ممکن ہے کہ یہ ایک قیام کر رہا ہو لیکن لوگوں کو قیام کے ہدف سے آگاہ نہ کرے؟ بس یہ عزاداری، یہ 2 مہینے 8 دن جو ہم نے گزارے ہیں اور اس کے چند ہی لمحات اور ایام ہمارے شامل حال ہیں، تو ممکن نہیں ہے اس کا مقصد نہ. آج آپ دیکھیں ممبروں سے بھی بعض کربلا ناشناس، بعض کربلا نافہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سید الشہداء امر بالمعروف تو کہیں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. کوئی ایک امر بالمعروف جو سید الشہداء نے راستے میں کیا ہو، بس شاید عزاداری برائے عزاداری تھی. شاید مقصد یہ تھا کہ میں رو لوں، کسی کو خطابت مل جائے، کسی کو ماتمداری مل جائے، کسی کو علمداری مل جائے، کوئی تعطیہ سجا لے، بس شاید یہی ہدف تھا. لیکن سید الشہداء نے اپنے اس قیام میں، آپ جانتے ہیں کہ رجب کے اندر سید الشہداء نے یہ قیام شروع کیا ہے. 27 رجب کو بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے، 28 رجب کو بیعت کے مطالبے کا انکار اور اپنے قیام کا آغاز. یزیدیت کے مقابلے میں رجب کے بعد کتنے مہینے آئے؟ رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، 6 مہینے. اس کے بعد پھر یہ محرم اور عاشورہ. آپ دیکھتے ہیں تقریباً 5 سے 6 مہینے کی فرصت امام مسلمین نے 99% جو اپنا وقت گزارا لوگوں کو اپنے قیام کا مقصد بتایا. مکہ سے پہنچنے کے بعد بھی کعبے کے گرد سید الشہداء ایک کو بتاتے تھے میں قیام کیوں کر رہا ہوں. 28 رجب کو جو مکہ چھوڑا، 3 شعبان کو مکہ میں پہنچے، 27 رجب کو مدینہ چھوڑا، 3 شعبان کو مکہ پہنچے اور پھر مکہ میں قیام پذیر رہے. کیوں مکہ میں قیام پذیر رہے؟ ایسا نہ ہو کہ میں ایک قیام ظالم، فاسق، شرابی حاکم کے خلاف کر رہا ہوں اور امت مسلمہ کو میرے قیام کا ہدف نہ بتاؤں. کہ معلوم تھا کہ مکہ ہوگا، مکہ میں حج ہے، مکہ میں کعبۃ اللہ ہے، لوگ حاجی حج کے لیے آئیں گے. امت اسلامی کا ایک بہت بڑا طبقہ سید الشہداء کو مکہ کے اندر ملا، جو مدینہ میں موجود نہیں تھا، جو راستے میں موجود نہیں تھا، جو بصرہ میں موجود نہیں تھا، جو کوفہ میں موجود نہیں تھا. اب جو کوفہ سے حج پر نہ آئے، بصرہ سے حج پر نہ آئے، سید الشہداء نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے قیام کے ہدف سے محروم رہ جائے. مسلم جاؤ کوفہ جاؤ، ان کو بتاؤ حسین کیوں قیام کر رہے تھے. سلمان بن رضی جاؤ بصرہ میں جا کر بتاؤ یہ قیام کیوں کر رہے ہیں. مکہ کے اندر ظہر عصر کی نماز روایات کے اندر آئے سید الشہداء پڑھاتے تھے اور ظہر و عصر کے درمیان خطبہ ارشاد فرماتے تھے. بعض جگہ آیا مغرب اور عشاء کے درمیان خطبہ ارشاد فرماتے تھے. چونکہ سید الشہداء سے سب کہتے تھے آپ نبی کے نواسے ہیں، آپ کے ساتھ حج کا ثواب بڑھ جاتا ہے، آپ کے ساتھ نمازوں کا جماعت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، آپ نماز جماعت پڑھائیے، آپ امامت کیجیے. درود بھیجو محمد و آل محمد پر.